عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے. سب بہنیں بھی جو ہے آیت نمبر 31 سورہ الاعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، اس میں سب ہی کو جو ہے خطاب ہے، پورے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی مرد عورت ہر ایک کو. فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور لے لو اپنی آرائش، زینت کو پکڑو، کہ یعنی جس طرح تم بن سج کے اور جگہ جاتے ہو تو ہر مسجد میں بھی اچھے طریقے سے تیار ہو کے خوشبو لگا کے ہیں اس طرح آؤ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو کوئی کچا پیاز یا کچا جو ہے وہ لہسن کھائے تو پھر ہماری مسجد میں نہ آئے. مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ کیسی وارننگ بتائی کہ یعنی اگر پکا ہوا اٹس اوکے کیونکہ اس کی اسمیل چلی جاتی ہے، لیکن سم ٹائم جو کچا کھاتا ہے نا تو پھر اس کی اسمیل بہت ہوتی ہے. اگر ہو تو یعنی وہ اچھی طرح منہ کو صاف کر کے یا کوئی ایسی چیز یوز کر کے کہ بھائی لیمن کا کچھ تھوڑا اسکنجوی پی لے یا جو کہ اس کی بدبو کو زائل کر دیتی ہے تو پھر آئے. کہ یعنی سمجھانا یہ تھا کیونکہ اس میں نقصان ایک تو فرشتے فرمایا کہ اس سے دور بھاگ دیں، دوسرا جو ساتھ نمازی ہوتے ہیں یہاں پہ ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر اور اللہ کا گھر ہے. تو اس لیے جو ہے جس طرح ہم کہیں پارٹی میں جاتے ہیں کہیں تو ہم جو ہے آپ دیکھیں کتنی اچھی طرح برش کر کے فلاس کر کے ماؤتھ واش کر کے اس طرح فرمایا کہ جب اللہ کے گھر میں بھی آؤ تو کپڑے بھی اچھے پہنو، اچھی طرح صاف ستھرے بن کے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جیسے میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایون تہجد میں جو سب سے ان کے بیسٹ کلوتھ تھے نا وہ پہن کے کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھیے ابھی کے اکیلے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدر کرتے تھے کہ جو میں ایون جو کسی دوسرے لوگوں کے لیے بھی نہیں پہنتے تھے کہ اتنے مہنگے خوبصورت کپڑے پہن کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور تہجد میں کھڑے ہوتے. تو دیکھو ان لوگوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کی، ان کے اخلاص کی وجہ سے دیکھو آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نام جو ہے باقی رکھے. اور یہ نہیں کہ ضرور نئے ہی کپڑے ہوں، قیمتی ہوں، بھائی جو بھی کپڑے ہیں جب پہنے تو اچھی طرح صاف ستھرے ہیں کہ اس میں سے کوئی پسینے کی ایسی چیز کی بدبو نہ اس سے آئے ہیں، اور خوشبو لگا کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو. اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اچھا کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو. کہ یعنی وہ منع کرتے بھائی کہ بالکل ایسی کہ فرمایا کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو، ویسٹ نہ کرو. کیا مطلب کہ جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ ہمارے استاد محترم بڑی پیاری اس کی تفسیر کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اتنا کم کھانا کہ جس سے آپ کمزور ہو جائیں وہ بھی اسراف میں ہے. کہ یہ نہیں کہ زیادہ ویسٹ کرنا، ایک تو ضائع، دوسرا فرمایا کہ اتنا زیادہ کھانا کہ جو میری نیڈ سے زیادہ ہو.
وہ بھی اسراف ہے کہ جس سے میں اوور ویٹ ہو جاؤں یا تو وہ بھی اسراف ہے. اور تیسرا اسراف کا تو آپ کو ہر ایک کو مطلب پتہ ہے کہ بھئی ہم اتنا ہی اپنا کھانا ڈالیں جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اگر اس میں بچ جائے اور اس کو ٹریش میں پھینکیں تو پھر یہ بھی گناہ ہے. تو اس لیے جو ہے انسان اتنا ہی لے کہ جتنا کھا سکتا ہو، پھر دوبارہ لے لے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک دفعہ کیونکہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس نا کچھ طبیب جو تھے نا ان کے پاس آئے حکیم لوگ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے دین جو ہے ضابطہ حیات ہے، تو اس میں بتاؤ کہ ہمارے لیے کیا جو ہے حکیموں کے لیے اس میں کیا ہے کہ جب ہر ایک کے لیے کچھ ہے تو ہمارے لیے کیا ہے. تو حضرت خلیفہ ہارون رشید نے جو علماء تھے وہاں ان کو بلا کے کہا کہ بھائی ان کو جواب دو. تو انہوں نے یہ آیت مبارک پڑھی اور فرمایا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کو وہی چیز دو جو جس کی اس کو ضرورت ہو، کہ یعنی بھوک لگے تو کھائے، پیاس لگے تو پیے. آج یہ جو ہم نے عادت بنائی نا کہ بھائی میں نے بریک فاسٹ ہے میں نے ضرور کرنا ہے، لنچ ہے ضرور کرنا ہے، ڈنر ہے ضرور کرنا ہے، تو بھوک ہو نہ ہو. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی دیکھو کہ بیماریاں لگتی ہیں. اور جو انسان یہ کرتا ہے کہ بھائی جب بھوک لگے تو کھائے اور کئی دفعہ سکپ بھی کر دے، اندر سے لنچ کر دیا، اس دن دیکھو آپ کو زیادہ اچھا فیل ہوگا. تو اس میں جو ہے نا واقعی اگر آپ نے روٹین کے مطابق کہ میں نے کھانا ہی کھانا ہے تو آپ کا شکرانہ بھی ویسا نہیں نکلتا. تو اس لیے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو آدھی حکمت اس کے اندر ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جو آیت مبارک ہے اس میں تو آدھی حکمت ہے کہ جو انسان نہ اتنا کم کھائے کہ کمزور ہو جائے، نہ اتنا زیادہ کھائے کہ اوور ویٹ ہو جائے، تو وہ پھر تو بیمار ہی نہیں ہو سکتا. جو اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو اس لیے جو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ بھرنے کے لیے سب سے بری جو جگہ ہے نا، یہ اپنی بیلی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سے بری ہے، کہ جو اس کو بہت بھرتا ہے نا یہ سب سے بری ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کوئی کسی اور جگہ سے کوئی حکیم آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں چلو دین بھی سیکھوں گا، اتنی دیر جو ہے میں اپنا وہاں پہ حکمت بھی کروں گا، کام چلتا رہے گا. کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب اجازت دیں کہ یہاں تو میرے لیے جو ہے مشکل ہو گیا، میرا کاروبار تو کوئی نہیں. تو یہ کیا ریزن ہے؟ آپ کے صحابہ جو ہے یہ کبھی بیمار نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ہیں کہ جو کھاتے ہی نہیں اتنا، اور کھاتے اس وقت ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی، اور جب کھاتے بھی ہیں تو پھر بھوک رکھ کے کھاتے. تو جو ایسے کرے گا وہ بیمار کب ہوگا؟ تو آج دیکھو جتنے لوگ ہیں وہ کس وجہ سے مر رہے ہیں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے. بھائی بلڈ پریشر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بڑی جناب چٹپٹی چیزیں کھا رہے ہیں. کولیسٹرول لیول ہائی کیوں ہو رہا ہے؟ جناب بڑی فیٹی چیزیں کھا رہا ہے. اور شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ جناب بڑی میٹھے جو ہے اڑا رہا ہے. تو اس سے جو ہے بیماریاں بڑھتی ہیں نہ کہ صحت. تو اس لیے ضرور کھائے لیکن اتنا کہ جتنی جسم کو ضرورت ہو. جی جی بسم اللہ. ابھی آپ نے بولا تھا وہ پیاز کی اسمیل، لہسن کی، پیاز سے، ہاں پیاز کی نہیں ہوتی ایسی. جو لہسن ہے نا وہ کچا کھاؤ نا، اگر کچا. آپ نے دیکھا یہ کئی لوگ آپ نے چائنیز یہ وہ ٹائپ وہ اس کو ڈالتے ہیں نا کچا، تو آپ کبھی دیکھیں گے واقعی کہ وہ ہمارے لوگ تو ویسے اتنا نہیں کچا لہسن کھاتے، لیکن کئی لوگوں میں ہے نا کہ وہ لہسن کھاتے ہیں. میرا سوال ہے کہ میری باہر ایک دو دفعہ دوستوں میں بحث ہوئی ہے کہ سگریٹ پی کے کلی کر کے کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اندر آ جاتے ہیں. نماز میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہاں لہسن کھانے سے بھی جو ہے نا وضو تو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح اس کے وضو کے ٹوٹنے کے لیے کچھ چیز ہے نا کہ آپ کے جسم سے باہر نکلے،
جیسے روزے میں اندر جانے سے ٹوٹتا ہے نا، تو جسم میں اس میں سے باہر آنے سے، جیسے میرا کسی کا پیشاب کیا تو باہر آئی نا چیز، پخانہ کیا باہر آئی چیز، خون نکلا اور بہہ پڑا باہر آئی چیز، اس طرح ہوا باہر نکلی تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے نا. تو اس لیے اگر اس نے پیا ہے تو یہ مکروہ ہے، کراہت ہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ جو چیز اسمیل آتی ہے، اور اسی لیے اس کے لیے بھی جیسے طرح لہسن سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن کراہت فرمائی گئی ہے نا، کہ اس لیے آپ جو ہے وہ مطلب، تو اس طرح ناپاک چیز کوئی کرے تو کچھ کے نزدیک یہ کہتے ہی ہیں کہ وہ ٹوٹتا ہے، لیکن تقوی یہ ہے. نہیں وہ صحیح آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بدبو جائے. ہاں لیکن ان کو نہیں چاہیے ایسے کرنا، بہتر افضل اور تقوی کی یہی ہے کہ انسان کو چاہیے اگر وہ تو چھوڑ ہی دے، اگر پیتا بھی ہے مجبوری میں کوئی اس کو نہیں بیچارے سے چھوٹتے. تو فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، لیکن تقوی یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ بزرگ تو کئیوں کے دیکھو نا، کئی تو اتنا ہے کہ وہ چگلی بھی کر دے نا کسی کی، کہ انہوں نے کہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. جو صوفیہ اکرام ہیں ان کے نزدیک تو کوئی آپ نے فحش بات کی، کوئی جو ہے غیبت کی، تو انہوں کہتے ہیں آپ کے اندر سے نکلی ایک برائی، تو اس لیے آپ کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا، تو وہ تو اس پہ بھی وضو کرتے ہیں. تقوی میں تو پھر یہاں تک ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے، ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس بندے کو اچھی طرح صاف کرے، منہ دوبارہ وضو کرے اچھے، لیکن کیونکہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ہاں کوئی بات نہیں ہو ابھی نہیں آپ صحیح ہیں. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کی ماشاءاللہ دل کی، کہ بھائی آپ ایسی چیز کو کہ کراہت والی سے بھی بندہ کرے کہ بھائی. اور کچھ نے تو واقعی کہا ہے حرام ہے یہ، اور حرام انہوں نے بھی جو کہا، حضور نے فرمایا کل مسکرین حرام، کہ اس بنا پہ کہ ہر نشہ ور چیز حرام ہے. اب اس کی ایڈکشن تو ہوتی ہے لوگوں کو کہ بھائی دیکھو نہ پئیں، تو پھر اس لیے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے. چلو لیکن اگر بیچارہ کوئی مجبوری میں ایسا ہے تو کیونکہ پیار سے یہ نا پریکٹس میں ایک دم پرفیکٹ، یہ تو نہیں کہ بھائی ایک دم وہ بیچارہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف محبت پیار ہے جو بیچارہ آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ. قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہ آپ فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی زینت کو، کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں نا. تو اچھا کھانا پینا یہ ساری چیزیں پہننے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں. اور فرمایا التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نکالی ہیں ستھری چیزیں، پہننے والی بھی کھانے والی بھی پینے والی بھی، اپنے لعبادہ ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والے اور متعین جو مطیع و فرما بردار لوگ ہیں، وفادار ہیں، عبادت گزار ہیں، شکر گزار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا تو میں نے ان کے لیے کی ہے. اور فرمایا کہ قل، اور فرما دیے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اور
یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے کہ خاص ایمان والوں کے لیے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے نفع دوسرے بھی کافر مشرک اور وہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو کہ یہ دنیا جو ہے کب تک قائم ہے؟ جب آخری نشانی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ ہاں، کہ جس سے پتہ چلا کہ کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا جس دن نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہی ختم کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پیدا ایمان والوں کے لیے کیا، اور جو ایک تھا اس کے لیے بھی باقی رکھا تھا، اور اس ایک کی برکت کی وجہ سے سب کو کھا تھے۔ وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑی پیاری ایک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال تو وہ ہے کہ آج ہم ہی ایسے ہو گئے ہیں عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ایمان والوں کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہے ہمارا حال کہ جیسے کوئی دولہا ہو تو برات کے ساتھ جا رہا ہو تو وہ بار بار پوچھے کہ وہاں پہ کھانا ملے گا، تو وہ کہیں گے بھائی بے وقوف تیری وجہ سے تو ہمیں ملے گا، تو نہ اگر اس میں ہوتا تو ہمیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اللہ کہنے والے کے لیے رکھا ہوا ہے سارا کچھ، اور وہی آج جو ہے اتنے ہو گئے ہیں کہ بے وقوف کو اس کو چھوڑ کے اللہ پاک کو جس نے ساری نعمتیں اس کے لیے پیدا کی ہیں ایمان والوں کے لیے اپنے عباد کے لیے، یہاں پہ فرمایا نا کہ عباد ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت گزار، شکر گزار، وفادار، مطیع و فرما بردار ایمان والے، تقوی طہارت والے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص پیدا کیا۔ اور دیکھو جس نے وہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ دنیا ہی ختم ہے۔ تو اس لیے فرمایا اور خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے روز تو پھر خالص ہو ہی جائیں گی ایمان والوں کے لیے، کہ اس میں تو کافر مشرک وہ تو پانی بھی مانگے گا تو پیپ ملے گی، تو وہ جو ہے نہ اس کے لیے چھاؤں ہوگی نہ کچھ ایسی چیز ہوگی ہے آگی آگ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے جو اتنا غفور الرحیم۔ اور فرمایا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، تو اور فرمایا کہ یہ آیتیں اس قوم کے لیے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں بات کو، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کہ جو غور کرے گا نا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں مفصل اور تفصیل والی آیات مبارک ہیں، بڑا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ آپ فرما دیجئے کہ صرف میرے رب نے حرام جو کیا ہے وہ فواحش، فحش چیزیں جو ہیں بے حیائی والی بری، ان سے جو ہے ان کو حرام کیا ہے. ما ظاہر منہا و ما باطن، جو کہ ظاہری جو ہے فحش چیزیں ہوں یا چھپی ہوئی، کہ کوئی برائی کچھ ایسی ہیں نا جو ظاہر میں ہوتی ہیں، کوئی چھپی ہوتی ہیں، تو وہ ہر ایک ہی حرام ہے. کیوں کہ دیکھیں نا کئی دفعہ انسان کوئی بے حیائی والا کام ہوتا ہے تو کسی اپنے جیسے انسان کے سامنے نہیں ڈرتے ہوئے کرتا. ہاں بھی وہ کال نہیں کی، تو آپ 1 منٹ آپ روک لیں. نہیں کیا اس کو تھوڑا پاس کر سکتے ہیں اس کو کہ نہیں؟ ابھی تک کتنا؟ چلو ٹھیک. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل، کہ آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، کہ کہہ دیجئے کہ صرف میرے رب نے جو حرام کیا ہے نا وہ فحش چیزیں کی ہیں، بے حیائی والے کام جو ہے، کوئی بھی کام جو آپ کا جینا نہ چاہے کوئی کرے تو دوسرے کو پتہ چلے، وہ سارے کیا ہے؟ گناہ اور فحش ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ گناہ کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو تیرے دل کے اندر کھٹکے اور تو چاہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے، تو ہر وہ چیز جو ہے نا وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ جو ہے حرام کی ہیں فحش چیزیں، اور وہ فحش کام جو ہے ما ظاہر منہا و ما باطن، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں. اب دیکھو نا کچھ برے کام ہیں، جیسے کسی کو برے خیالات آ رہے ہیں اور اسی کے اوپر سوچتا جا رہا ہے، یا کسی کو دل میں کسی کے لیے دشمنی پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ باطن، چھپے ہوئے ہیں، اور بندے کے اندر لسٹ سے ہے، ڈیزائر ہے برا، شہوت والی، اور یا کسی انسان کو دوسرے کو تو نہیں پتہ یہ بد نظری کر رہا ہے، تو یہ اوروں کے لیے تو چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے. اور اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح ظاہری چیزیں ہیں نا، اس طرح حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو یہ اب چھپی ہے نا، دوسرے کو نہیں ابھی پتہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا اور فرمایا کہ دوسرے جو ظاہری بھی ہیں. تو اب جب اسی کو غصے کی شکل میں لے آتا ہے تو اب کیا ہو گیا؟ ظاہر میں ہو گیا. اور اسی کو جو ہے کوئی فحش کام کر رہا ہے، کہ جیسے چھپا ہوا کر رہا تھا، شراب پی رہا ہے لیکن چھپا ہوا تھا، لیکن اب اس نے باہر بوتل لے کے آ گیا تو یہ ظاہر میں کر دیا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَرُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. دوسری جگہ فرمایا کہ چھوڑ دو ہر وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو. کیوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایون صغیرہ گناہ بھی جس کو انسان صغیرہ جانتا ہو اور اس کو کرتا رہے تو وہ بھی کبیرہ ہی جیسا ہو جاتا ہے. تو بزرگ ایون فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست یہ نہ سوچ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شو دیکھ کہ نافرمانی کس احکم الحاکمین ہے، کہ وہ بہت بڑی ذات پاک ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے جلال سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور اسم، اور انہوں نے کہا کہ فحش یہاں جو بتایا گیا ہے، تو ابھی کہ اسم بھی تو گناہ کو کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اسم اور اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے. اسم اگر آپ کو پوچھے گا کہ بھائی یہاں پہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی تو یہ کیا ڈیفرنٹ ہے، تو اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جو صرف آپ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور فحش جس کے اندر دوسرے لوگوں کے بھی شامل ہو جاتے ہیں. کہ جیسے ہم نے غیبت کی تو
تو اب یہ فحش میں بڑے گناہ میں سے ہے، کیونکہ اب اس میں جس کے خلاف کر رہے ہیں وہ بھی انوالو ہے، جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے گناہ گار کر دیا. تو اس طرح یہ جو ہے. اور ایک ہے اثم کہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے شراب پی تو اپنے ہی درمیان تک، لیکن اگر اس سے پی کے کسی پہ غصہ نکال دیا، لڑائی جھگڑا کیا، تو اب اس میں وہ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، فسق میں. اور اسی کی طرح جو ہے فحش چیزوں میں جو معاشرے میں برائی پھیلائے. اور فرمایا والبغی بغیر الحق، اور فرمایا کہ نہ حق کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، نہ حق کی زیادتی کو، کہ کوئی کسی کو ایسی تکلیف دے دے تو یہ کیا ہے، بغاوت ہے، بغض. تو اور کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور کسی کو یہ نہ حق زیادتی کر رہا ہے. ویسے تو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے لیکن معاف کر دینا بہتر ہے کہ آپ کو کسی نے جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، یہ کیا ہے، بدلہ ہے. تو یہ کیا ہے، حق کہ اس کا بدلہ. لیکن نہ حق کیا ہے کہ جس نے پہلے یہ شروع کیا تو اس نے تو زیادتی کی نا. تو یا کسی نے اس سے حد سے بڑھ گیا کہ کیا تو دانت ایک توڑا تھا، اس نے اس کے 2 توڑ دیے، تو یہ کیا ہوگا، نہ حق اور بغیر حق. اور فرمایا کہ حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کہ تم جو ہے شرک کرو اللہ کا، ایسی چیز کو کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤ، کہ چاہے الوہیت میں ہو کہ عبادت میں، معبود ہونے میں، کہ جو کہ اللہ ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں، اس سے زیادہ ہے، یا ربوبیت میں کہ ہمارا پالنے والا، ہر چیز کا کرنے والا کون ہے، رب، کسی اور کو سمجھے کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. اور یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا کہ معاف کر دینا، گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے، اللہ پاک. آپ سمجھے کہ بھائی کوئی اور بھی ایسے کر سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں جو شرک کی کسی قسم کی بھی ہو، ایون یہاں تک فرمایا کہ ان یسیر الریا شرک، کہ ٹائنی بیٹ تھوڑی ساری ریاکاری جو ہے نا وہ بھی شرک ہے. کہ ہم کوئی عمل بھی ایسا کریں کہ کوئی دوسرے کو اس میں انوالو کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ شیطان یہ دل میں خیال ڈالتا رہے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے دیکھو دعا کی، اللہم اعوذ بک من الشک والشرک، کہ یا اللہ مجھے آپ کی پناہ مانگتا ہوں شک سے، شرک سے. تو اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور فرمایا دوسری جگہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، کہ اللہ میرے قلب کو جو ہے منافقت سے پاک فرما اور میرے اعمال کو ریا سے پاک فرما. تو ریا بھی جو ہے نا یہ شرک میں آتا ہے. جیسے میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. ابھی کام کتنی بڑی عبادت تھی کہ جنت کی کنجی تھی، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کرے گا یا کرے گی کوئی عورت تو وہ کیا ہو جائے گا، شرک. فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس کسی نے روزہ رکھا صرف دکھانے کے لیے فقد اشرکا. ومن تصدق یرائی، جس نے صدقہ دیا کسی کو، غریب کو، انڈیجنٹ کو، پور کو، تو صرف دکھلاوے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، شرک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شرک سے محفوظ فرمائے. اور فرمایا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرانا جب کہ اس کی سند ہی نہیں اتاری اللہ نے، کوئی سند نہیں کہ کوئی اور ایسا ہے. تو اب کوئی چیز بھی کوئی ایسی کرے گا نا تو ان کے پاس کوئی سند نہیں کسی کے، کہ کسی میں بھی کہا گیا کہ بھائی تم شریک اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرا سکتے ہو. تو فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرو جو کہ تم اس کا علم نہیں رکھتے، کہ یعنی جو تم اس کو جانتے نہیں، اس کا نالج ہی نہیں، علم ہی نہیں آپ کو، تو ایسی بات کرنا ہی نہیں چاہیے. اور فرمایا دوسری جگہ کہ جو کوئی بغیر علم کے بحث کرتا ہے شیطان مریدہ، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے ایسا انسان. تو آج دیکھو نا، ہمیں چیز کا پتہ ہو نہ ہو لیکن ہم لوگ بحث کرتے جاتے ہیں، اس کی علم بھی نہیں ہوتا،
اور جو چیز ان کے ہوتی بھی نہیں اس کو بھی وہ ظاہر کرنا چاہتے کہ میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس چیز سے سلطانوں پڑھ سکتے ہیں, سلطانوں وان تقول. جی سلطانہ آپ نے پڑھا نا, سلطانوں. سلطانہ اس لیے پڑھیں سلطانہ کہ جب سٹاپ ہوتے ہیں نا تو پھر ایک فتحہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد الف ہے نا, تو اگر میں اکٹھا پڑھوں گا نا پھر ایسے پڑھوں گا ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا. ٹھیک ہے نا, جب اگر ہاں پھر جو ہے ادغام بالغنہ کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن اگر اس کے بغیر پڑھیں گے تو پھر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ کہ ہر فرقے کے واسطے ایک وعدہ ہے, کہ یعنی ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر انسان کے لیے ایک وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی غرق کرتا ہے تو پھر وہ جو ٹائم آ جاتا ہے اجل کا, اس ختم کرنے کا, تو وہ نہ فرمایا کہ لا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کا اجل کا وقت آ جاتا ہے لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ نہ ہی ایک پل آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتایا ہے. جیسے ہم کسی کے ساتھ کوئی سودا کرتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, یار کم و بیش جو بھی پرائس ہے بتا دو. حالانکہ ہم زیادہ تو نہیں دینا چاہ رہے, لیکن یہ ایک الفاظ ایسے ہیں بتانے میں کہ بھائی جتنا بھی کم و بیش کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہو جائے, لیکن زیادہ تو کبھی نہیں چاہتے. تو اسی طرح یہ ایک محاورتاً جیسے بات ہے کہ یعنی جس کی اللہ نے جو ٹائم لکھا ہے وہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے جو کچھ اس نے اپنے اندازے سے کیا ہے وہ سارا کچھ, تو یہ نہیں, یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس سے پہلے ایسے نہیں کچھ ہو سکتا یا بعد میں نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو جو چاہے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی کہ جب آئیں میرے رسول تمہارے پاس, یقصون علیکم آیاتی اور سنائیں تم کو میری آیتیں کہ اللہ پاک کے حکم کہ کیا کرو کیا نہ کرو. تو فرمایا جو کوئی فمن اتقی اور جو کوئی پھر ڈرے
تقوی اختیار کرے کہ یعنی جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کرے اور جن سے منع کیا ہے منع رہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرے اور شکوہ شکایت نہ کرے اور جو ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھے, اس سے غافل نہ ہو. تو فرمایا پھر جو کوئی بھی ایسے کرے گا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے کو سنوارنے کی کوشش کی کہ جیسے کوئی اس کے اندر غفلت تھی یا یہ کام نہیں پہلے کیا تو اب بھی جو ہے اپنی اصلاح کر لے گا. فلا خوف علیہم, تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا, ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ آج کے دور میں کیونکہ فرمایا علماء وراثت الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جس طرح نبی آئے تو ان کا حکم ہے نا کہ ان کے ساتھ جو ہے تم یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مضمون گزر چکا ہے اور اس کے بعد میں بھی آئے گا. تو یہ جس دن عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جیسے وعدہ لیا تھا نا اور پوچھا تھا الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں, تو پھر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام ارواح نے یہ فرمایا کہ بلا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. حضور نے فرمایا تو سب ارواح نے کہا. اس لیے آپ دیکھیں گے انسان کو کچھ بھی ہوتا ہے نا تو فوراً اس کو پکارتا ہے. ایون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مشرکوں اور کافروں کو بھی دیکھو تو جب کچھ ہوتا ہے تو پکارتے اسی کو ہیں کہ ان کی روح جو ہے نا ان کو ضرور یاد کراتی. تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی اب ان کے رسولوں کے جو آیات جو بھی کسی کو بتائے گا اور وہ جو ہے اس کے اوپر ایمان لائے گا, فالو کرے گا, یعنی کہ تقوی اختیار کرے گا, تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار سن لو, یعنی جیسے کوئی کہتا ہے نا بھائی غور سے سنو, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار جو کوئی اور ولی اللہ بن جاتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ اپنی فرینڈشپ لگا لیتے ہیں, دوستی لگا لیتے ہیں, تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. کہ دو اللہ تعالیٰ نام جو ہے نا یہ جنت کے انعام ہیں, لیکن اس دنیا میں بھی بندے کو سم عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرینڈشپ لگا لیتا ہے. اب اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ والا ہوگا نا اس کو آپ کبھی خوف زدہ نہیں دیکھو گے, نہ ہی مطلب کہ غمگین کا یہ مطلب نہیں کہ خاموش بیٹھنا یہ پریشان, وہ تو غم ایک اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا پریشان, کہ اپنی رب کی یعنی کسی وقت قبض کی حالت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا وہ ان اللہ یبسط و یقبض, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بشاشت کر دیتا ہے, کبھی اس کے اوپر اپنا ذکر کھول دیتا ہے. آپ نے اپنی حالت دیکھی ہوگی کہ کبھی انسان جو ہے اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی ذکر کرنے کو جی چاہ رہا تھا, اور کئی دفعہ ایسی قبض ہوتی ہے کہ بندے کا ذکر ہی نہیں اس کو کرنے کو جی چاہتا. تو اسی طرح جو ولایت صغریٰ میں ہوتے ہیں, چھوٹی ولایت میں, تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کبھی قبض بھی ایسے ہو جاتی ہے. پھر جب اس سے انسان نکل جاتا ہے نا تو پھر ولایت کبریٰ میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معاملہ ایسا ہی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس کو یاد مل جاتی ہے, لیکن اس میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قبض کرتے ہیں اس کو مزہ چکھانے کے لیے یا کچھ ایسا کرنے کے لیے. تو اس میں انسان جو ہے نا اس کے اوپر ایسی حالت آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اس حالت میں نہیں رکھتے. خیر جو بات کر رہا تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں اولیاء اللہ, الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اولیاء اللہ کی کہ ایک ایمان, اب جو ہے نا ایمان ہم سب کہتے ہیں لیکن اللہ پاک کو بھی کہنا پڑا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, کیا ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر. انسان دیکھو نا بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ پاک فرمائے کہ یا ایھا الکافرون آمنوا باللہ ورسولہ, کیا کافرو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ کافر ہیں, ان کو اللہ پاک فرما رہے یعنی یا کہے یا ایھا الاشرکو آمنوا باللہ ورسولہ, کیا مشرکو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بندہ کہتا ہے بھئی مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ,
یا اللہ پاک فرماتے کہ یا ایھا الناس آمنوا باللہ ورسولہ، کہ انسانوں ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تو بندے کو بات سمجھ آتی ہے، یا کہ یا ایھا النافقون، منافقوں ایمان لے آؤ. لیکن اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہر انسان اپنے اندر خود جھانکے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے تو یہ نامحرم کو شہوت سے دیکھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری آنکھ ایمان نہیں لائی. اگر اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو یہ ناجائز چیزیں سن رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، میوزک سن رہا ہے، ایسے فحش چیزیں، تو اس کا مطلب کہ ایمان نہیں لائے. اور اسی طرح غیبت سن رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زبان ابھی ایمان نہیں لائی. تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اقرار کرنے والے، تصدیقم بالقلب بھی کر وَعِمَلُوا آلِ داؤد شکرا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے آل داؤد عمل کرو، یہی شکرانہ ہے. کہ یہ نہیں کہ دل زبان سے بھی کہتے رہو، چلو دل سے بھی مان لو، لیکن عمل میں اس کو ظاہر نہ کرو. بندہ کہہ رہی ہاں میں ایمان لاتا ہوں، ایمان ہے، لیکن نماز پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تو بھائی اس کا پھر ایمان کیسا ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا، کوئی بے وقوف ایسا کوئی ہے کہ بھائی میرا جی نہیں چاہتا میں جاب پہ جاؤں، لیکن تمنا کرے کہ مجھے پے چیک جو ہے نا آ جائے، تو اس کو ہر ایک بے وقوف ہی کہے گا نا کہ بھائی تو وہ کر تو نہیں رہا جو کہ کمپنی چاہتی ہے کرے، یا تمہارا امپلائر چاہتا ہے وہ کروں نا. تو یہ جس طرح اس کی بے وقوفی ہے، اسی طرح انسان جو کہ بھائی میرا ایمان ہے لیکن اس کے بعد یہ عمل نہ کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ پاک نے شروع میں اسی کا فرمایا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اسی پہ نہیں ختم کر دیا کہ ایمان لائے تو بس نماز کو قائم کرتے ہیں تو اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہلے اس سارے پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی ہیں ہدایت یافتہ، اور نہیں کہ جو صرف یہ دعویٰ تو کرے تو کچھ کرے نہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں صحیح جو ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائے. اس لیے فرمائے کہ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بشارت ہے اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دوسرے لوگوں کے تھرو کئی دفعہ جو ہے خوابوں کے تھرو دکھا دیتے ہیں یہ گلیڈ ٹائیڈنگ، اور یا دوسروں کو خواب میں دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اور اللہ پاک فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی ورڈز کو چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. تو اللہ فرمایا ولا یحزن کا قولہم، اور ان کے قولوں پہ آپ غمگین نہ ہوئیں. ان العزت للہ جمیعا وہو السمیع العلیم، کہ بے شک ساری عزت، آنر، رسپیکٹ جو ہے تیرے رب ہی کا ہے، کہ جس پر تم ایمان لائے ہو اس لیے خوش ہو جاؤ کہ عزت اور رسپیکٹ اسی کی ہے. یہ سارا کچھ فنا ہو جانا ہے، جو دنیا کے بت ہیں، مال، اولاد اور کاروبار جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بت جو ہے ایسے، یہ سارے ختم ہو جانے ہیں. تو عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کی، اور دوسری جگہ فرمایا مومنوں کی ہوگی، اس کے بعد کسی کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں مومنین میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب العزت اپنی رحمت کرم اور فضل سے ہمارے اس میرے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے پیغام کو ہم سب کو یا اللہ تمام جن و انسانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کے تھرو تو ہمیں اپنا عشق اور محبت سچا نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما. جن کاموں سے آپ کو محبت ہے، جن کاموں کا حکم آپ نے دیا، ان کاموں کی ہمیں محبت نصیب فرما. جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا
ان کاموں سے ہمیں منع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے سن اللہ ہم بڑے عاجز اور مسکین لوگ ہیں، سن اللہ ناپ تول کے قابل نہیں، ناپ تول سے محفوظ فرما۔ آزمائش اور امتحانوں کے قابل نہیں، آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرما۔ اے سن اللہ ہمیں ہمیشہ کی عافیت دین دنیا آخرت میں نصیب فرما۔ اے سن اللہ ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں جو ہے یا اللہ کفر اور فقر سے محفوظ فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، دنیا قبر اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما۔ یا سن اللہ جو خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ یا سن اللہ دین کا کام جہاں کہیں یا اللہ لوگ جو ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، ذکر و سلوک کے ذریعے، تعلیم اور تعلم کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، خدمتوں کے ذریعے جیسے بھی دین کا کام کوئی کر رہا ہے، سب کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دنیا کے اندر یا اللہ بڑے ڈفرینسز ہیں، بڑے فرقے ہیں، سو اللہ جو تیرے اور تیرے محبوب کا راستہ ہے اس راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم چلنا چاہیں نہ چاہیں سو اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے راستے پہ ہمیں چلا۔ ہاں یا اللہ ہمیں دائیں بائیں یا اللہ ڈائیورٹ اور پھسل جانے سے محفوظ فرما۔ ہمیں یا اللہ قرآن اور سنت کے راستے پہ یا اللہ قائم اور دائم فرما، اور اہل سنت و جماعت کا جو اصل عقیدہ ہے اور اس کے اعمال ہیں اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرما، مرتبہ احسان نصیب فرما، ہمیں قرضوں اور مرضوں سے محفوظ فرما، جسمانی روحانی صحت تندرستیاں نصیب فرما۔ اے پیارے مولا ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا، سن اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔